السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، پچھلے درس میں آپ کے سامنے تعزیت کے تعلق سے کچھ گفتگو کی گئی تھی۔ آج اس درس میں تعزیت ہی سے متعلق کچھ دو چار موٹے اہم بنیادی احکام و مسائل کے تعلق سے گفتگو کا ارادہ ہے۔ بھائیوں اور دوستو، دنیا کا کوئی بھی کام ہو، اس کو کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ضابطے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ قوانین ہوتے ہیں، تبھی جا کر کے کام میں حسن پیدا ہوتا ہے اور کام بحسن خوبی ادا ہو سکتا ہے اور اس کام میں پھر مزہ بھی آتا ہے۔ اور قانون کا، ضابطے کا جاننا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ ایک انسان بے ضابطگی کا شکار نہ ہو سکے، تاکہ انسان کوئی ایسی حرکت نہ کر گزرے جو مناسب نہ ہو۔ اسی لیے کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے اس کام کے کرنے کے آداب، ان کے احکام، ان کے مسائل، ان کے ضابطے، حدود و قیود، ان تمام چیزوں کا جاننا از حد ضروری ہوتا ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں، بڑے دکھ اور تکلیف کی بات یہ ہے کہ ہم کوئی کام جب کرنا ہوتا ہے تو کام پہلے کرتے ہیں، مسئلے مسائل بعد میں پوچھتے ہیں۔ یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے، اور آپ یقیناً اس بات کو جانتے ہوں گے، آپ کا بھی سابقہ پڑا ہوگا ایسے بہتیرے لوگوں سے جنہوں نے کام تو پہلے کر لیا، بعد میں کہتے یار میں نے ایسا کیا ہے تو ٹھیک تھا، چلے گا۔ میرے بھائی، سب سے پہلے اگر کوئی کام کرنا ہو تو اس کام کے کرنے کے آداب، احکام، مسائل وغیرہ کو سیکھ لینا ضروری ہے۔ ہم دیکھیں، وضو کرتے ہیں تو ہم وضو کرنے پہلے بیٹھ جاتے ہیں، مسئلہ بعد میں سیکھتے ہیں۔ نماز پہلے پڑھ لیتے ہیں، مسئلہ بعد میں سیکھتے ہیں۔ حج عمرہ پہلے کر لیتے ہیں، مسئلہ بعد میں پوچھتے ہیں۔ نہیں، یہ الٹا ہے۔ سیدھا یہ ہے کہ جب آپ نے حج کا ارادہ کیا، عمرے کا ارادہ کیا، تو آپ حج یا عمرے کے سفر پر نکلنے سے پہلے احکام و مسائل، چلو اگر بالکل ڈیپلی نہ سیکھ سکیں، گہرائی اور گہرائی میں نہ جائیں، کم از کم موٹے موٹے مسائل، موٹی موٹی چیزیں جو بنیادی چیزیں ہیں، ان کا سیکھنا از حد ضروری ہوتا ہے۔ جس طرح سے اس کام کا کرنا ہمارے اوپر ضروری ہے، اسی طرح سے اس کام کے کرنے کے آداب کا سیکھنا بھی ضروری ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اس بات کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہوگا، ورنہ بہت سارے کام ہم کرتے ہیں ثواب کے لیے، اللہ کی رضا جو اس کی خوشنودی کے لیے، لیکن الٹا وہ وبال جان بن سکتے ہیں اور بن جاتے ہیں۔ تو بہرحال کہنے کی بات یہ ہے کہ جس طرح سے دیگر تمام کاموں کے کرنے کے کچھ آداب ہیں، احکام و مسائل ہیں، اسی طرح سے بہو تعزیت کے بھی کچھ آداب ہیں، کچھ احکام اور مسائل ہیں۔ میں دو چار آپ کی چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور باقی چیزیں بھی گاہے بگاہے آپ سن سکتے ہیں کہیں نہ کہیں۔ بہرحال تو سب سے پہلی چیز یہ جانیں کہ تعزیت کرنا یہ مستحب ہے، اور چاروں ائمہ اس بات پر متفق ہیں۔ تعزیت کرنا یہ مستحب ہے، چاروں ائمہ اس بات پر متفق ہیں، دیگر علماء بھی متفق ہیں۔ اور میں آپ کو بتا دوں، ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ المغنی میں کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اہل میت کی تعزیت کرنا مستحب ہے، اور میں اس مسئلے میں کسی کو مخالف نہیں پاتا۔ اور کہتے ہیں کہ البتہ امام ثوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا کہنا یہ ہے کہ دفن کے بعد، یعنی جب مردے کو دفن کر دیا جائے تو اب اس کے بعد اہل میت کی تعزیت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جو معاملہ تھا وہ معاملہ اب ختم ہو چکا ہے، اب مزید تعزیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جنہوں نے دفن سے پہلے کر لیا، نہیں کیا تو کوئی بات نہیں۔ اور اس لیے بھی ان کا اپنا ایک قول ہے، اس لیے بھی کیونکہ جب ہم اس کو مرنے کے بعد تعزیت کریں گے تو وہ جو یاد تازہ ہو جائے گی، تو غم بڑھے گا، حزن و ملال پر جو ایک طرح سے دھیرے دھیرے اس کو جو ڈھانپنے کی کوشش ہو رہی ہے وہ پھر ابھر جائے گا۔ تو ان کا اپنا ایک قول ہے بہرحال، لیکن اکثر علماء اس بات کی طرف گئے ہیں کہ تعزیت مستحب ہے، اور
کیا جا سکتا ہے۔ دوسری بات میں آپ کو بتا دوں اسی حوالے سے، ہمارے ملکوں میں خصوصاً مرنا تو ایک مصیبت تو ہی ہے، مرنے کے بعد ایک دوسری مصیبت آ جاتی ہے میت کے حوالے سے۔ اہل میت کے لیے ڈبل مصیبت ہے ہمارے یہاں۔ ایک مصیبت تو یہ ہے کہ اس بیچارے کا عزیز کا انتقال ہوا، وفات ہوئی ہے، اس کا کوئی پیارا اللہ کو پیارا ہو گیا ہے، اس دنیا سے وہ جا چکا ہے، اس کا غم تو ہے ہی، ساتھ ہی ساتھ ایک دوسرا غم بھی اسے، ایک دوسری مصیبت بھی اس کے ساتھ آ جاتی ہے، وہ کہ اب سب کو کھانا کھلانا ہے، فاتحہ کرانا ہے، یہ کرانا۔ اس میں جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں جو رسم و رواج کے طور پر ہمارے معاشرے میں ہیں، رواج پذیر ہیں، ان میں دو چیزیں ہیں، یا تو بدعت و خرافات ہیں یا رسم و رواج ہیں۔ شریعت مطہرہ میں نہ رسم و رواج کی ضرورت ہے نہ بدعت و خرافات کی گنجائش ہے۔ تو یہ جو فاتحہ خوانی اور قرآن خوانی، اجالِ ثواب کی جو مروجہ شکلیں ہیں، اور جو کھانا پکانا، یہ کرنا وہ کرنا، ان تمام چیزوں کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں۔ البتہ میں آپ کو بتا دوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر آپ پڑھیں اور شریعت مطہرہ کا آپ اگر تھوڑا سا اوپری سطح پر بھی اگر مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اہل میت کے لیے کھانا بنا کے پیش کرنا ہے، کہ جو اقربا ہوں گے، جو پڑوسی ہوں گے، جو ان کے جاننے والے ہوں یا گاؤں والے ہوں، اگل بغل والے ہوں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ لوگ کھانا بنا کر کے ان کے پاس لے جائیں، انہیں کھلائیں، اور ان کے غم کو کم کرنے کی کوشش کریں، تسلی کا سامان فراہم کریں۔ تو میرے بھائی دوستو، ہمارے یہاں الٹا ہوتا ہے کہ ہم بجائے ان کو کھانا پیش کرنے کے، انہی سے کھانے کی ہم جو ہے کوشش کرتے ہیں، اور باقاعدہ ڈیگ چڑھتے ہیں، اور پھر ہنڈیاں چڑھتی ہیں، پھر دعوتیں ہوتی ہیں، اور پھر ایک عجیب سا کہیں نہ کہیں اس میں ایک ماحول بنتا ہے، جو ماحول بہرحال اہل میت کے لیے عقلی طور پر بھی مناسب سمجھ میں نہیں آتا، اور شرعی طور پر تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میرے بھائی دوستو، دوسری بات ہے، آپ یہ بھی جانتے چلیں کہ تعزیت بار بار کرنا، یعنی اس پر تکرار کرنا، اس کو علماء نے مکروہ کہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آدمی بار بار تعزیت کرے گا تو پھر وہی بات آئے گی کہ وہ اس کو ابو ہیں، بھائی ہیں، ماں ہے، بہن ہے، اور دیگر لوگ ہیں، تو ان کی یاد تازہ ہوگی، تو اس طرح سے ایک نئے سرے سے وہ زخم تازہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے علماء میں سے کچھ لوگ، بلکہ اکثر لوگ ہیں اس بات کی طرف کہ بار بار تکرار کرنا، یعنی ابھی تعزیت کی، کل پھر کی، پرسوں پھر کی، تو اس طرح سے اگر تعزیت کر رہے ہیں تو یہ مناسب نہیں۔ البتہ دو شکلیں ہیں، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان جا رہا ہے، دیکھا آدمی کو بیٹھا ہوا اور وہ کچھ مغموم سا ہے، یا کہیں راستے میں کہیں مل گیا اور اس کے چہرے سے بالکل وہ آثار نمایاں ہیں فوتگی کے، اور اس طرح سے، یا اس کا رونا دھونا بھی چالو ہے، تو ایسے موقع پر اگر آپ جا رہے ہیں، ملاقات ہو جاتی ہے، تو یہ ہو گیا، مٹ بھیڑ ہو گئی، جاتے وقت گھر میں بیٹھا دیکھا پایا، یا راستے میں کہیں مل گیا اور اس کے اثرات بالکل ظاہر ہیں، یا گھر میں وہ ابھی رونا دھونا باقی ہے، ختم نہیں ہوا، تو ایسے موقع پر یعنی ضرورت جب ہو، بوقت ضرورت، اہل میت کے تئیں بوقت ضرورت اگر تکرار ہو جائے تو یہ مناسب ہے۔ البتہ بغیر ضرورت کے اگر ایک بار آپ نے تعزیت کر لی ہے تو اسے اس پر تکرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ تو بہرحال تیسری بات یہ بھی جان لیں کہ کافر کی تعزیت کی جا سکتی ہے، اور کافر اگر ذمی ہو تو ضرور کرنا چاہیے۔ البتہ اگر حربی ہو، ذمی مطلب وہ جو ایک اسلامی ریاست میں ہو اور اسلامی ریاست کے جو قانون ہیں ان تمام قانون کو وہ فالو بھی کرتا ہو، اور اس پر جو جزیہ اور ٹیکس لگا ہے اس کو وہ ادا کرتا ہو، تو وہ ذمی ہے، یعنی مسلمانوں کے اسلامی ریاست کے اندر رہتا ہو، تو اسلامی ریاست کے قوانین اور جو اس کے اوپر جو ٹیکس جزیہ لگایا گیا ہے اس کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اگر وہ امن و سکون کے ساتھ رہتا ہے، رہنا چاہتا ہے، فتنی اور فتنہ پروری نہیں کرتا، اور ان معاہدوں کو اور ان قوانین کو پامال نہیں کرتا، تو اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا تحفظ فراہم کریں۔ پھر ایسے ذمی کی تعزیت مسلمان
کر سکتے ہیں، البتہ جو حربی ہیں، حربی مطلب جو جنگ وغیرہ میں مسلمانوں کے خلاف جو ہے برسر پیکار ہیں، یا اسی طرح سے جو مرتد ہو گئے ہیں، جو اسلام میں تھے اور پھر گئے ہیں، ایسے لوگوں کی تعزیت نہیں کی جائے گی۔ البتہ اگر ان دونوں قسموں میں سے کوئی، چاہے وہ حربی ہو یا اسی طرح سے مرتد ہو، اگر ان کو اسلام میں داخل ہونے کا، اسلام کے قبول کرنے کی امید کہیں دکھتی ہو، تو پھر ایسے لوگوں کی تعزیت کی جا سکتی ہے۔ ممکن ہے کہ آپ کی اس تعزیت سے اس کے دل میں کچھ نرمی پیدا ہو اور اسلام کے تئیں ایک نرم گوشہ جاگے اور پھر وہ اسلام کو قبول کر لے۔ تو اگر اس چیز کی امید بدھتی ہو اور ایسا کچھ دکھتا نظر آتا ہو تو حربی کی بھی اور مرتد کی بھی تعزیت کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سے چوتھی بات آپ جانیں وہ یہ کہ مردے کے تمام جو اقارب ہیں ان تمام اقارب کی تعزیت کرنا مستحب ہے، وہ مرد ہوں، عورتیں ہوں اور بچے ہوں، کوئی بات نہیں، یعنی بچوں کی بھی بلکہ علماء نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ اگر اس کا دوست ہو، جس کی وفات ہوئی ہے اس کا کوئی دوست ہو، یا اسی طرح سے اس کا جس کا بھی اس سے لگاؤ ہو، جس کو بھی اس کی فوتگی سے تکلیف ہو، درد ہو، ایسے لوگوں کی تعزیت کی جا سکتی ہے، چہ جائے کہ وہ عورتیں ہی کیوں نہ ہوں، چھوٹے بچے ہی کیوں نہ ہوں۔ ٹھیک ہے، تو یہ البتہ یاد رہے عورتوں کے حوالے سے، عورتیں اگر جوان ہیں تو صرف جو محرم ٹائپ کے لوگ ہیں صرف وہی لوگ تعزیت کریں گے، جو غیر محرم ہیں وہ تعزیت براہ راست عورتوں سے، خاص کر جو جوان عورتیں ہیں، چھوٹی بچیاں ہیں یا بوڑھی عورتیں ہیں تو کوئی مذاکرہ نہیں، لیکن جو جوان عورتیں ہیں ان سے محرم کے علاوہ کوئی دوسرا آدمی تعزیت نہیں کر سکتا، البتہ میسج وغیرہ پہنچا سکتا ہے، اور آج کل جدید وسائل ہیں، ان تمام وسائل کے ذریعے سے بھی اگر وہ سمجھتا ہے تو پیغام تعزیت کے میسج وغیرہ دے سکتا ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں اور دوستوں، آج کی پانچویں اور آخری بات، پھر میں یہ موضوع بند کرتا ہوں، اور کچھ کچھ اور باتیں ہیں لیکن بہرحال یہ موٹی اور اہم باتیں، بنیادی باتیں ہیں۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ تعزیت کے لیے کوئی مخصوص عبارت یا کوئی مخصوص کلمات اور الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت تو نہیں ہوتے، البتہ فقہا نے ذکر کیا ہے کہ اعظم اللہ اجرک و احسن عزاءک و غفر لمیتک، اگر یہ الفاظ کہہ لیے جائیں تو، اور میرا خیال یہ ہے کہ آج کل یہی مشہور بھی ہے اور لوگ اس کو لکھتے رہتے ہیں اور بھیجتے رہتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں، تو فقہا نے اس کو لکھا ہے۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیں شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ، ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، ان تمام اور جو دیگر علماء ہیں ان تمام علماء نے کہا کہ وہ چیز زیادہ مناسب ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیٹی کے بیٹے کی جاکنی کے وقت جو انہوں نے میسج اور پیغام اپنی بیٹی کو بھجوایا تھا، ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وکل شیء عنده باجل مسمى، یہ جو الفاظ ہیں یہاں لکھتے ہیں غالباً شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ، کہتے ہیں کہ جب جاکنی کے عالم میں یہ مخصوص الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر باہتمام وہاں پیغام پہنچایا، تو جب جاکنی کے عالم میں یہ الفاظ، تو وفات کے بعد تو بدرجہ اولا یہ بات بنتی ہے، مناسب لگتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ الفاظ کوئی مخصوص تو نہیں ہیں، البتہ اگر مخصوص کرنا چاہیں تو ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وکل شیء عنده باجل مسمى، یہ یا اسی طرح سے فقہا نے جو الفاظ ذکر کیے ہیں اعظم اللہ اجرک والے کلمات، یہ یا اس کے علاوہ آپ اپنی زبان میں وہ الفاظ، ان الفاظ کے ذریعے سے بھی تعزیت اور تسلی دے سکتے ہیں اہل میت کو، جس سے مطلب اور مقصد حل ہو جائے۔ اصل مقصد کیا ہے؟ اس کے لیے، اس کے مردے کے لیے دعائے مغفرت کرنی ہے، اور جو اہل میت ہیں ان کو تسلی بھرے جملے بولنے ہیں، صبر کی تلقین کرنی ہے، اسی طرح سے ان کو صبر کی تلقین کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات کی وضاحت بھی کرنی ہے آپ صبر کریں اللہ رب العزت سے اجر و ثواب کی امید کے ساتھ۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ کوئی مخصوص الفاظ رٹنے کی ضرورت نہیں،
البتہ اگر رٹ سکتے ہیں، یاد کر سکتے ہیں تو یہ ضرور یاد کر لیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے کسی بیٹے کے جاکنی کے وقت کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قاصد کے ذریعے سے یہ الفاظ، یہ کلمات، یہ جملے بھجوائے تھے اور پہنچائے تھے۔ تو بہرحال اس جملے کی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہوں، اس سے زیادہ بہتر اور بیٹر کیا ہو سکتا۔ تو یہ چیز البتہ اس میدان میں وسعت ہے، آپ اپنی زبان میں، اپنے انداز میں جو مین اور اہم مقصد ہے، اس مقصد تک پہنچنے کے لیے جو بھی مناسب الفاظ آپ پا سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں، ان الفاظ کے ذریعے سے آپ ان کی تعزیت کر سکتے ہیں۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر علماء نے بھی اس چیز سے اشارہ کیا ہے کہ اصل چیز مخصوص عبارت نہیں، اصل چیز یہ ہے مقصد کو حل کرنا۔ اور مقصد کیا ہے؟ اہل میت کے لیے کی تسلی دینا، صبر کی تلقین کرنا، انہیں اجر و ثواب کی طرف ابھارنا صبر کے ساتھ، اور میت کے لیے دعائیں مغفرت کرنا وغیرہ۔ تو یہ ہے اصل تعزیت کے کچھ اہم بنیادی احکام و مسائل۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں جب تک رکھے حالت اسلام، حالت توحید پر رکھے، اللہ ہمیں لمبی عمر عطا کرے، اطاعت والی، امن و سکون والی، شانتی والی، جو رب کی رضا کے حصول کا ذریعہ اور معاون بن سکے۔ اللہ ہمیں بہرحال ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تو ان کی مغفرت فرما، اور دیگر جو اہل میت ہیں ان کو تسلی کا سامان بھی فراہم عطا کر، اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھتے ہوئے یہ جو آج کل جو کافی دنوں سے یہ جو وبا اور بلا ہمارے سر پر منڈلا رہی ہے، اللہ جلد از جلد تو اپنی رحم و کرم کے کرتے ہوئے اس سے ہمیں چھٹکارا دلا، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔